رب نے ہمیں باپ بنایا ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں۔ رب نے باپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن یاد رکھیے گا جب رب مقام عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی پاسداری کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اور باپ کا کام کیا ہے؟ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اگر اولاد کی آج ہم اچھی تربیت کریں اور مذہبی شعور عطا کریں تو پھر انہیں پتا ہوگا قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم نے خود اپنے قدموں پر کلارا مارا ہے، خود اپنے قدموں پر کلارا مارا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا؟ کیا ہم نے دین کا شعور اپنے بچوں کو دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے قرآن کے مفاہیم نہیں پڑھائے، احادیث مبارکہ کے معانی اور مطالب نہیں پڑھائے۔ اگر معانی اور مطالب پڑھتا تو کبھی ماں کے سامنے زبان درازی نہ کرتا اور کبھی باپ کے دل کو نہ دکھاتا، باپ کے دل کو نہ دکھاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس باپ کا بھی قصور ہے، جو ہم باپ بنے ہیں، والد بنے ہیں، ہمارا بھی قصور ہے۔ اس لیے کہ رب نے جو ہمیں سکھلایا تھا، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے جس بات کا ہمیں درس دیا گیا تھا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اولاد ماں کی رہی، نہ اولاد باپ کی رہی۔ اب اولاد ماں باپ کی نہیں رہتی۔ جب شادی ہوتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اب کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اولاد کو کھلانا ہے، تو تو اولاد کے پیچھے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا؟ کیا یہ اسلام کہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے تیرے مال سے جہاں حق تیری اولاد کا ہے وہاں حق جو ہے تیرے ماں اور باپ دونوں کا ہے، جو کہ میں نے حدیث مبارکہ پیش کر دی کہ انت و مالک لابیک۔ صحابی رسول کے سوال کرنے پر میرے آقا نے وعدے کر دیا، یاد رکھنا تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، دونوں تیرے باپ کا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے سہارا بنو، دست و بازو بنو، ان کی خدمت کرو، انہیں ستاؤ نہیں، ان کے دل کو چوٹ نہیں لگاؤ۔ یاد رکھیے گا جب ماں اور باپ کی آہ نکلتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں خدا کس قدر جبر اور قہر میں آ جاتا ہے، لیکن یہ اولاد کتنی نکمی ہو گئی، یہ اولاد کتنی ناشکری بن گئی کہ ماں کو بھی نظر انداز کر دیا اور باپ کو بھی دیوار سے لگا دیا۔